बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह की बरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ हमारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 आदतें मुबारक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी हयात तैयबा बीमार नहीं हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह बहुत जल्द उठ जाया करते थे, बल्कि ऐसी कोई रवायत नहीं मिलती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद भी कभी कज़ा हुई हो। सूरज निकलने से कुछ वक्त कबल और 1 घंटा बाद तक का वक्त ऑक्सीजन से भरपूर होता है। आज साइंसी तहकीक की बुनियाद पर भी सेहत के एतबार से 24 घंटे में ये बेहतरीन वक्त होता है कि जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने का मौका मिलता है, जो कि आपकी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन मुफीद अमल है। आँखों का मसाज। सुबह नींद से उठने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँखों का मसाज फरमाया करते थे। बॉडी का पूरा निज़ाम 11 सिस्टम पर मुश्तमिल है। नींद से उठने के बाद ये सिस्टम बहाल होने में 11 से 12 मिनट लेता है। अगर आप आँखों का मसाज करते हैं तो ये सिस्टम 10 से 15 सेकंड में फौरी बहाल हो जाता है। बिस्तर पे कुछ देर बैठे रहना। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर से उठकर कुछ देर बैठे रहते थे और मामूल था कि 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ते थे कि जिसको पढ़ने में तकरीबन 1 मिनट सिर्फ होता है। आज मेडिकल साइंस बताती है कि हमारे दिमाग में कैपिलरी है कि जिसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से के लिए ब्लड के लिए एक पुल बनता है। इसी तरह इस पुल के ज़रिए से ही हमारे पूरे दिमाग को ब्लड की सप्लाई बहाल होती है कि जहाँ से हमारे तमाम तर असाइब यानी पूरा जिस्म को कंट्रोल होना होता है। अगर कोई शख्स सुबह बेदार होने पर अचानक उठकर चल दिया जबकि अभी ब्रेन में ब्लड की सप्लाई बहाल नहीं हुई, तो इस शख्स को यहाँ ब्रेन का मसला बन सकता है या वो ब्रेन की कई दूसरी पेचीदा मसाइल का शिकार हो सकता है कि जिसमें अचानक जिस्म की कई हिस्सों का फालिज होना इसमें शामिल है। जबकि अगर वो सिर्फ 1 मिनट बैठा रहे कि इसके दिमाग में ब्लड की सप्लाई बहाल हो सके तो बहुत से पेचीदा मसाइल से बच सकता है। ये बाकायदा एक साइंस है और इस एक हदीस मुबारक के पीछे बहुत से प्रोफेसर डॉक्टरों की रिसर्च शामिल है कि जिसमें गैर मुस्लिम रिसर्च ने भी इत्तफाक किया है कि हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत के मुताबिक सुबह उठने के बाद बेड पर कुछ देर बैठे रहना चाहिए। इसका फ़ायदा ये है कि दिमाग पूरी तरह से एक्टिवेट होकर हमारे जिस्म की भरपूर रहनुमाई के काबिल हो जाता है। इस सुन्नत मुबारक पर जहाँ बहुत बड़े अजर सवाब है, वहाँ सेहत का बहुत बड़ा राज भी है। कलूला करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि दोपहर के खाने के बाद 1 घड़ी के लिए 20 से 25 मिनट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट जाया करते थे। इसका फ़ायदा ये है कि तकरीबन 68% अफराद में जब वो लंच करते हैं तो इनका मैदा थोड़ी मकदार में अल्कोहल पैदा करता है। ऐसे में अगर इंसान चल फिर रहा हो तो वो चकरा कर गिर सकता है या इस पर खुमार की सी कैफियत तारी हो सकती है। यही सबब है कि आप हमेशा दोपहर के खाने के बाद अपने आप को थोड़ा सा बोझल सा महसूस करते। अगर हम कुछ देर लेट जाएं तो अल्कोहल से पैदा होने वाली खुमार का जहन पर ज़्यादा दबाव नहीं आएगा और ऐसा करने से हम किसी भी तरह के हादसे से बच सकेंगे।
اس کے علاوہ بھی اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کی صورت میں بہت سے صحت کے مسائل کا خدشہ رہتا ہے۔ یہ بات آج تحقیقات سے ثابت شدہ ہے، اسی لیے دنیا بھر کے ممالک میں بیشتر 1 سے 2 یا 3 بجے تک دوپہر کا وقفہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ لنچ کے بعد کچھ قیلولہ کر سکیں۔ آج پورے یورپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنائے ہوئے ہیں اور پورے یورپ میں دوپہر 1 سے 3 بجے تک کا وقفہ ہونا ہوتا ہے۔ انہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ریسرچ کی، اس کو اپنایا، ہم سے کہیں بہتر صحت کا معیار رکھتے ہیں۔ کھانے سے پہلے پھل نوشی فرمانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے فروٹ نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ کھانے کے بعد پھل نوش فرماتے تھے۔ مختلف پھلوں میں 90 سے 99% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا جبکہ کھانے سے قبل پانی پینے کی تاکید کی گئی، اس لیے مختلف پھلوں میں بھی چونکہ پانی کی بہت زیادہ مقدار رکھتے ہیں، اسی لیے ان کو کھانے سے پہلے کھانے سے جسم اور خاص طور پر معدے اور آنتوں کو توانائی ملتی ہے، کیونکہ کھانے کو ہضم کرنے میں معدے اور آنتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اور یہ عمل ان کی کارکردگی بڑھانے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے، اور یہ بات بھی سائنسی مشاہدات سے ثابت شدہ ہے۔ فروٹ میں موجود غذائیت سے خالی معدے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ غذا کے بعد پانی نہ پینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کھانے کے بعد پانی نہ پیتے۔ آج علم تحقیق سے جو بات سامنے آئی ہے، ان سے پتہ چلا ہے کہ اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے لیے اس قدر نقصانات ہیں کہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں جس قدر بھی فیٹس ہوتے ہیں وہ کھانے سے نکل کر معدے کے اوپر والے حصے کی طرف آ جاتے ہیں، باقی کھانا ہاضم کے دوسرے مرحلے کے لیے چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے اور اسی طرح معدے میں رہ جانے والا فیٹ اور پروٹین معدے کے اندر انتہائی نقصان دہ گیسز پیدا کرتا ہے، بلکہ بہت سے دل کے امراض کا تعلق بھی اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے سبب ہی ہے۔ وضو۔ ہم دن میں 5 فرض نمازوں کے لیے کم سے کم 5 بار وضو کرتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور منہ، ناک، ہاتھ، بازو، سر اور پاؤں دھوئے بغیر وضو نہیں ہوتا، یعنی دن میں 5 بار ہم جسم کے ان تمام اعضاء کو دھوتے ہیں۔ وضو میں ہم جسم کے تمام ظاہری اعضاء دھوتے ہیں جن پر مٹی اور کاربن لگی جاتی ہے۔ آج سائنسی تحقیق کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ جسم کے جن اعضاء پر مٹی یا کاربن لگ جاتی ہے تو اگر ان کو صاف نہ کیا جائے، وہ جسم کے اس حصے پر زیادہ دیر لگی رہے تو ان اعضاء اور دماغ کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے، یعنی جسم کا اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ جلدی سونا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جلدی سو جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے فوراً بعد سو جایا کرتے تھے۔ مسواک کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو بہت پسند فرماتے تھے اور خصوصاً دن میں 5 دفعہ ہر نماز میں وضو کے ساتھ ضرور کیا کرتے تھے۔ آج جدید سائنس کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد دانتوں کے درمیان کھانے کے کچھ نہ کچھ ذرات ضرور رہ جاتے ہیں اور کھانے کے 1 گھنٹے بعد ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں۔ محسوس کیا گیا ہے کہ دانتوں میں رہ جانے والے ذرات 2 گھنٹے پر نرم ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ بیکٹیریا ہی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے، بعد سونے سے پہلے بعد مسواک کا اہتمام کیا جائے، ورنہ یہ آپ کے ہارٹ اٹیک کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ مسلمان 1 آنت میں کھانا کھاتا ہے جبکہ کافر 3 آنت میں،
اور ہمیں نصیحت فرمائی کہ جب خوب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ اور ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو۔ یہ عمل آج جدید میڈیکل کی زبان میں ہے آٹوپیجیا کہلاتا ہے۔ یہ انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کا بہت عظیم راز ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو میں نے آپ تک شیئر کی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ نیکسٹ ٹائم ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔